اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 31۔ یہ ہے 31 اور 32، یعنی کہ 31 and 32 انشاءاللہ تلاوت کریں گے ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق، لیکن شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد، تحقیق، کنفرم کی ہوئی بات، خسر الذین، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے وہ جو، کذبوا، جھٹلاتے ہیں، بلقاء، ساتھ ملاقات، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی ملاقات کو، وہ خسارے ہیں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاءتہم الساعۃ، جاءت، آئے، ہم، ان کے، الساعۃ، قیامت، یہاں تک کہ جب آئے ان پر قیامت، بغتتاً، اچانک، قالو، کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے حسرت ہماری، یا ہائے خرابی ہماری، ہائے نقصان ہمارا، یعنی حسرت کریں گے پھر، ہائے حسرت ہماری، بل، یا حسرتن علی، ہائے حسرت، حسرت سے کہیں گے، ہائے حسرت ہماری، علی، اوپر، ما فرطنا، جو کوتاہی کی ہم نے، فیہا، اس میں۔ اب اس میں جو ہے حسرت سے کہیں گے کہ ہائے افسوس، کیسی کوتاہی کی ہم نے، ہائے افسوس، کیسی کوتاہی کی ہم نے اس میں، وہم، اور وہ، یحملون، اٹھائیں گے، اوزارہم، بوجھ اپنے، اوزارہ، بوجھ ہم، ان کے، یعنی، لیکن ادھر ہم بمحاورہ ترجمہ میں کہیں گے اپنے، اور وہ اٹھائیں گے بوجھ اپنے، علی، اوپر، ظہور، پیٹوں پر، ہم، ان کے، علی کے میننگ پر، ظہوری کے میننگ پیٹھ، اور ہم، ان کے، اور وہ اٹھائیں گے بوجھ اپنے اوپر، اپنے پیٹوں کے، علی، خبردار، یا سن لو، ساء، برا ہے، ما یزرون، جو وہ اٹھائیں گے، استغفر اللہ، بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ بدعمالیوں کا بوجھ وہ اٹھائیں گے جو لوگ اس دنیا میں آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ، اور انسان کی یہی ضد اور بدبختی ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے ملاقات کو، یعنی قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے کو جو ہے وہ نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں لاتے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے، کہ دوبارہ ہم اٹھیں گے اور اللہ سے ملاقات ہوگی، حساب کا دن ہو، حساب کتاب کا دن ہوگا، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے کہ وہ اس دن کو جھٹلاتے ہیں اور اس دنیا میں ہی جو ہے لگ جاتے ہیں، اور اس دنیا کی زندگی آخرت کے معاملے میں کچھ بھی نہیں، کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فانی دنیا ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہمیشگی کی زندگی ہے، اور اس کے جو ہے یہ چند دنوں کی زندگی جو ہے نا، یہ آخرت کے مقابلے میں چند لمحات کے برابر بھی نہیں۔ ادھر اگر اٹھیں گے تو کہیں گے کہ کچھ گھنٹے ہی ہم دنیا میں رہے ہیں، گھنٹے کے
بارے میں وہ کہیں گے کہ جو اتنی زندگی گزار کر آئے ہوں گے تو کہیں گے کہ کچھ گھنٹے ہی ہم ادھر رہ کر آئے ہیں جب دوبارہ اٹھیں گے. اور پھر اس وقت جب اٹھیں گے تو پھر حسرت کریں گے, افسوس سے کہیں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا, کیا کوتاہی کی اس میں کہ ہم نے آخرت کی ملاقات کو نہیں مانا. تو اب کیا ہوگا؟ پھر وہ بوجھ اٹھائیں گے جو غلطیاں کرتے آئے ہیں, جو آخرت کی ملاقات سے بھی انکار کر رہے تھے تو وہ تو کفر میں آ گئے, اور وہ بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ساتھ جو ہے جو نافرمانیاں کی ہوگی. ظاہر ہے جب آخرت کے رزلٹ کے دن کو لوگ بھول جائے تو پھر ایگزام کے لیے تیاری کیسے کریں گے؟ جب آخرت کے دن کو ہی رزلٹ کے دن کو کہ رزلٹ آنا ہی نہیں ہے تو پھر دنیا میں تو جو مرضی ہے وہ کریں گے. اس لیے تو اللہ نے رزلٹ کا دن رکھا ہوا ہے. قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا, جس کے اعمال صحیح ہوں گے, جنہوں نے فرما برداری کی ہوگی, اچھا امتحان دیا ہوگا, وہ جنت میں جائیں گے, جنہوں نے نافرمانیاں کی ہوگی وہ دوزخ میں جائیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ آخرت کے دن کو اور اللہ کی ملاقات کو جو بھول جاتے ہیں اور جو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو جھٹلا دیتے ہیں تو وہ لوگ آخرت میں خسارے میں ہوتے ہیں اور وہ بوجھ اٹھائیں گے, برا بوجھ, بہت برا بوجھ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے خود اپنے کلام میں, اور جو اللہ کہہ دیتا ہے تو وہ کنفرم کی ہوئی بات ہوتی ہے. قد, شروع میں ہی اللہ نے کہہ دیا, قد تحقیق کی ہوئی بات, کنفرم کی ہوئی بات جو اللہ نے کہہ دی اسی طرح ہی ہوگا. جو جھٹلائیں گے اللہ کے ملاقات کو, اور یہی بدبختی ہے جو جھٹلائے, ورنہ یہ دنیا کے جو زندگی ہے یہ فانی ہے, سب کچھ تو ہمیشگی والی زندگی جو ہے وہ آخرت ہے. اور اس دنیا کے وہی لمحات جو ہے وہ زندگی کے لمحات ہے جو ہم آخرت کی تیاری میں صرف کر دیتے ہیں, اللہ کی فرما برداری میں صرف کر دیتے ہیں. وہی لمحات ہوتے ہیں جو صحیح زندگی کے لمحات ہوتے ہیں, جن کا ہمیں اچھا پھل ملے گا, اچھا رزلٹ ملے گا آخرت میں. نہیں تو اسی طرح جو اللہ نے کہا ہے کہ بہت برا بوجھ وہ اٹھائیں گے اپنے پیٹھوں پر, اور پھر ادھر افسوس کریں گے لیکن کچھ بھی نہیں ملے گا. ہائے افسوس ہماری اوپر جو ہم نے کوتاہی کی, اس میں کوتاہی کی کہ ہم نے آخرت کو نہیں مانا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے, تاکید کر رہا ہے کہ نہ کرو ایسے, فرما برداری کرو, شیطان کے راستے پر نقش قدم پر نہ چلو. لیکن انسان ہے کہ دنیا کی رونق میں جو ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے اور آخرت کو بھولا ہوا ہے, اور یہی بھولنا جو ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے, اور آخرت میں پھر افسوس کرتا جو ہے رہ جائے گا. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح نہ کریں اور اللہ کی فرما برداری کریں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اور نہیں ہے زندگی دنیا کی, اور ماں نہیں, حیات زندگی, دنیا کی, اور نہیں ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اور نہیں ہے زندگی دنیا کی, الا سوائے لعب, کھیل, لعب وَلَهْوٌ, کھیل اور تماشا, سوائے کھیل اور تماشا کے. یعنی دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک کھیل اور تماشا ہے, جو اس میں لگ گیا تو وہ تباہ ہو گیا, اور جو اس میں امتحان دے کے کام کر کے آخرت کی تیاری کر گیا وہ کامیاب ہو گیا. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ, اور آخرت کا گھر, اور البتہ گھر, دارو گھر, آخرہ آخرت کا, خیر بہتر ہے, خیر الذین, بہتر ہے ان کے لیے جو یتقون, پرہیزگاری کرتے ہیں, یتقون پرہیزگاری کرتے ہیں, پرہیزگاری مین یا بچتے رہتے ہیں, یعنی برے کاموں سے بچتے رہتے ہیں, پرہیز کرتے ہیں برے کاموں سے, اور نیکی
کے کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم عقل رکھتے؟ یعنی اس کے باوجود بھی تم عقل نہیں رکھتے. اللہ اتنا بتا رہا ہے، اس کے باوجود بھی تم عقل نہیں رکھتے. اس کے باوجود بھی اگر تم آخرت کی ملاقات کو جھٹلاؤ گے، اتنی تاکید کے باوجود، اور اتنا بتا کے کہ بوجھ اٹھاؤ گے، پھر افسوس کرو گے، اس کے باوجود بھی تم نہیں مانو گے، تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے، اور یہ تو بہت ہی بے عقل والی بات ہے. جو نہیں سمجھتے، جو عقل نہیں رکھتے، ان کی بات ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ صاف ستھرا کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، ایک کھیل اور تماشا ہے. کھیل اور تماشے میں تم لگ جاؤ گے تو کچھ نہیں رہے گا. سب کچھ آخرت کا ہے، آخرت کی زندگی سب کچھ ہے، وہ دائمی ہے اور ہمیشگی کی زندگی ہے. جو اس میں رہ جائے گا، لگ جائے گا، تو وہ تو آخر میں خالی خات رہ جائے گا. اور خالی خات کیا؟ نافرمانیوں کا، برائیوں کا بوجھ اٹھائے گا. ایک عقل مند انسان کے لیے، ایک دورندیش اور عاقبت اندیش انسان کے لیے یہ دنیا جو ہے ایک کھیل اور تماشا سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. پرہیزگار اور سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ ان کا اصلی گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے، اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. یہ زندگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی آخرت کے مقابلے میں. اور جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ اس دنیا کو کھیل اور تماشا ہی سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ کھیل اور تماشا ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے. تو پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر بہتر رہتا ہے. وہ ہمیشہ آخرت کے گھر کو ہی اہمیت دیتے ہیں، اور وہ پھر بچتے رہتے ہیں ادھر کی برائیوں سے، بدعمالیوں سے، کیونکہ یہی عقل کا تقاضا ہے. اگر کوئی، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، عقل دی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ کھیل تماشے میں لگے رہیں تو کیا عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے اس کلام پر عمل کریں، عمل کرنے کی توفیق دے اللہ، اور اس کا یہ ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے ہمیں. آمین. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم. یا اللہ، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما. یا اللہ، وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما. یا اللہ، یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، زیر زبر پیش میں کوئی غلطی ہوئی ہو، ترجمے میں، تفسیر میں، تلفظ میں، تو یا اللہ معاف کر دینا. تو غفور الرحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے. یا اللہ، ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری برائیاں، تکالیف، پریشانیاں، بیماریاں ہم سے دور کر دے. یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے. آمین.